میرے بیان کا موضوع ہے غزوات میں معجزات رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غزوات غزوہ کی جمع ہے۔ غزوہ کا لغوی معنی یہ ہے، غزوہ کا معنی قصد کرنا، دشمن سے جنگ کرنے کے لیے جانا اور اس کو نیست و نابود کرنا ہے۔ غزوے کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس کی تیاری خود رسول اللہ نے کی ہو اور اس میں انہوں نے خود بھی شرکت فرمائی ہو، چاہے اس میں لڑائی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ ایسا نہیں، ذرا زور سے بولو۔ اور معجزات معجزہ کی جمع ہے۔ نبیوں سے امور خرق عادت کے صدور کو معجزہ کہتے ہیں، اور انبیاء کرام علیہ السلام جو کچھ اپنے ساتھ لے کر آئے وہ معجزہ ہے۔ جیسا کہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ انبیاء کرام علیہ السلام اپنے ساتھ لے کر آئے وہ معجزہ ہے، اس لیے کہ مخلوق اس کی مثل لانے سے عاجز ہوتی ہے۔ آپ حضرات نہیں بولیں گے؟ زندگی پیدا کیجیے اور سیمینار کو کامیاب بنانے کی کوشش کیجیے۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے چپ کر روزہ رکھ لیا۔ حضرات، اس لیے کہ مخلوق اس کی مثل لانے سے عاجز ہوتی ہے۔ یوں تو سید الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات کثیر در کثیر ہیں، لیکن سر دست غزوات کے معجزات ہی میرا موضوع سخن ہے۔ یہ معجزات بھی کثیر الوقوع ہیں کہ ان سب کو احاطہ تحریر میں لانا امر مشکل ہے۔ اس لیے ہم صرف غزوات کے ان معجزات کو اپنی تحریر کا حصہ بنائیں گے جن سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثل عظمتوں کا جہاں اظہار ہوتا ہے وہیں اہل سنت کے عقائد کی بھی تائید ہوتی ہے۔ امیر المومنین فی الحدیث حضرت علامہ محمد بن اسماعیل بخاری قدس سرہ کے نزدیک غزوات کی کل تعداد 19 ہے، جیسا کہ حضرت ابو اسحاق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے مشہور صحابی حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے غزوات ثابت ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ 19۔ غزوات کی تعداد تو 19 ہے، لیکن لڑائی کی نوبت سب میں نہیں آئی۔ جس میں مارکے بھی گرم ہوئے وہ صرف 9 ہیں۔ پہلا غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب، غزوہ بنی قریظہ، غزوہ بنو المصطلق، غزوہ خیبر، فتح مکہ، غزوہ حنین، اور 9واں غزوہ طائف۔ ان میں سب سے پہلے غزوے کا نام ہے بدر، اس کو بدر الکبریٰ بھی کہتے ہیں۔ یوں تو غزوات کے معجزات کثیر ہیں، لیکن سر دست صرف 5 معجزے ذکر کیے جاتے ہیں۔ حضرت یہ بہت طویل مضمون ہو گیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کتابی شکل میں پورا مقالہ آئے گا، ہر ایک کا آئے گا۔ حضرت نے تو بہت مختصر اپنا مقالہ پڑھا ہے، انشاءاللہ ان کا پورا مقالہ آئے گا۔ غزوہ بدر، زور سے بولیے سبحان اللہ۔ حق و باطل کی مارکہ آرائی ہر دور میں ہوتی رہتی ہے اور ہوتی رہے گی، لیکن میدان بدر میں حق و باطل کے مابین جو مارکہ گرم ہوا اس کی مثال کائنات عالم میں نہیں ملتی۔ اس کی اہمیت کا اندازہ
رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس رقت انگیز دعا سے لگایا جا سکتا ہے۔ وہ رب کریم کی بارگاہ میں یوں عرض پرداز ہیں۔ حضرات میں نے عربی سے گریز کیا ہے تاکہ جلدی جلدی میں اپنا مقالہ پڑھ دوں۔ اے میرے رب، مجھ سے اپنا کیا ہوا وعدہ فرمایا، اب مجھ سے اپنا کیا ہوا وعدہ پورا فرما، اس کو پورا کر دے۔ اے اللہ، اگر تو اس گروہ کو ہلاک کر دے گا تو پھر اس زمین میں تیری عبادت کبھی نہیں کی جائے گی۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ان التجاؤں سے صاف جھلکتا ہے کہ یہ جنگ ایک فیصلہ کن جنگ تھی۔ اگر اس جنگ میں حق کو فتح مبین حاصل نہ ہوتی تو باطل قوتوں کو زبردست غلبہ حاصل ہو جاتا اور حق کا بول بالا کبھی نہیں ہو پاتا، جیسا کہ سرکار علیہ السلام نے اسی کا اظہار کرتے ہوئے اپنی مقبول و مبرور دعا میں عرض کیا ہے۔ اے اللہ، اگر یہ کافر مسلمانوں کے اس گروہ پر غالب آ گئے تو شرک غالب آ جائے گا اور پھر تیرا دین قائم نہیں ہو سکے گا۔ رب کریم کا شکر و احسان ہے کہ اس نے غزوہ بدر میں اپنے محبوب کی دعاؤں کو مستجاب کیا اور 1000 فرشتوں سے آپ کی مدد فرمائی۔